آج بھرپور انداز میں ثابت ہو گیا کہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف سیاست میں پوری قوت سے واپس آ چکے ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے ساتھ ان کا معتدل اور مفاہمت پسندانہ بیانیہ فارغ ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی تمام فیصلہ سازی کے امور جناب نواز شریف سنبھال لیے ہیں۔ آج نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کی 3 گھنٹے تک ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور انہوں نے 44 منٹ تقریر کی۔ پچھلے اتوار کو اپوزیشن کی اے پی سی میں نواز شریف نے 54 منٹ خطاب کیا تھا اور مسلسل 9 گھنٹے تک وہ اے پی سی سے جڑے رہے تھے۔ گویا کہ جناب نواز شریف صحت یاب ہو چکے ہیں اور یقیناً یہ 2 ایکٹیویٹیز جو تھی اور جس انداز سے وہ اس میں شریک ہوئے، ہر لحاظ سے وہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ آج جناب نواز شریف نے اعلان کیا کہ اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ پارٹی کو دستیاب ہوں گے، پارٹی جو فرائض سونپے گی اسے وہ ادا کریں گے۔ آج جناب نواز شریف نے ایک اور غصیلی تقریر کی۔ بہت افسوس ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ کل سلوک کیا گیا ہے۔ سر نہیں جھکایا اور نہ ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہمارے بیانیوں کو اپنا جو ہے نا وہ کمزور کیا، بلکہ اس کو اور مضبوط کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ الیکشن سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا، مریم کو بھی اندر کر دیا، الیکشن میں دھاندلی کر دی۔ یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ عدالتوں پر جو اس وقت دباؤ ہے اور دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے۔ یہ ہماری تو اسمبلی بھی اب معاف کیجئے گا کمپرومائزڈ۔ اس بندے کو لے آئے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، تو سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ حق تو آپ کا تھا، لے اس کو آئے ہیں، نااہل آدمی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پاگل ہے۔ یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اس کے خلاف اٹھنا ہوگا اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور میں نے بالکل 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے۔ اور واضح طور پہ جناب نواز شریف کا ان کی پارٹی کا 2 ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم کہ وہ سیاست سے تاحیات نااہل ہو چکے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ جناب نواز شریف سیاست میں خاموش بھی نہیں رہیں گے، اب وہ پوری انداز میں پوری قوت سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیاست میں واپس آ گئے ہیں۔ اسی دوران پچھلے اتوار کا بہت اہم دن تھا جب جناب نواز شریف نے جب اس اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کو چنا سیاست میں بھرپور واپسی کے لیے، جب اپوزیشن کا ایک اتحاد پی ڈی ایم تشکیل دیا گیا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اس اتحاد کی تشکیل دینے کے بعد وہ اتحاد تو خیر ہمیں کہیں زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہا۔ جناب نواز شریف بہرحال سیاست میں بھرپور انداز میں واپس آ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے رد عمل بھی ہے، جناب شہباز شریف گرفتار ہو چکے ہیں، پورا ماحول پاکستان مسلم لیگ نون کا بدل گیا ہے، مگر اس دوران پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فی الحال کسی مقصد قابل عمل ایجنڈے، منظم حکمت عملی اور منزل کے بغیر ہی موجود ہے اور شاید اس کے میر کارواں مرکزی قائد کا بھی تعین ابھی نہیں ہو چکا ہے۔ اتحاد بن گیا ہے مگر اب اس کے جو دوسرے اثرات ہیں وہ دوسرے انداز سے نظر آ رہے ہیں۔ اتحاد کے حوالے سے فی الحال وہ کیفیت نہیں ہے۔ شہباز شریف اس اتحاد کے بننے کے بعد نیب کی تحویل میں ہے اور بلاول بھٹو زرداری پہلی فرصت میں دبئی جا چکے ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ دبئی میں تھک گئے ہیں، دبئی میں چل کر رہے ہیں، ابھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ نہیں معلوم اس وقت اس اتحاد کی قیادت جناب نواز شریف کریں گے، آصف زرداری کریں گے، مولانا فضل الرحمان کریں گے یا کون کرے گا، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو بقول ساغر نظامی خرامہ معطر تحریک ہے اس وقت یہ، کیونکہ بہت ہی جو اس وقت جو اس کا پلان سامنے آیا ہے اس میں بہت ہی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم نے حکومت مخالف احتجاج کی ابتدا کے لیے اسلام آباد، لاہور، کراچی نہیں چلا، بلکہ کہا کہ کوئٹہ سے اس کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کے لیے 15 دن بعد ایک جلسے کا اہتمام کوئٹہ میں کیا جائے گا 11 اکتوبر کو، جہاں پر اپوزیشن کی بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ووٹ تو ہونے نہ ہونے کے برابر ہے یا کم از کم انتہائی محدود ہے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اکتوبر میں 2 جلسوں کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن کوئٹہ کے بعد دوسرا جلسہ کب کہاں ہوگا اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتایا گیا۔ پی ڈی ایم کا پہلا کنوینر مسلم لیگ نون کے حسن اقبال کو مقرر کیا گیا، مگر کہا گیا ہے کہ ہر مہینے کنوینر تبدیل ہو جایا کرے گا۔ اس پوری صورتحال میں اس اتحاد کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کو گرانا، حکومت کے اندر سے پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیل لانا، کسی تحریک کے ذریعے حکومت کو استعفے پہ مجبور کر دینا یا فوج کی مداخلت سے حکومت کو نکال دینا۔ ہماری بڑی کوشش رہی کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور اپوزیشن کے بہت ہی مؤثر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی سے جاننے کی کوشش کی ہم نے کہ اس پی ڈی ایم کا مقصد کیا ہے۔
تحریک جو آپ چلا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ حکومت کو استعفے میں مجبور کریں, نئے الیکشنز کرائیں, ان ہاؤس تبدیلی لائیں؟ آبجیکٹو کیا ہے اس کا؟ ہم تو عوام کی بہتری چاہتے ہیں, یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ان 2 سالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو حکومت ہے, جو یہ گورننس کا ماڈل ہے, یہ نہیں چل رہا. اور آپ کے خیال میں اس کا فیصلہ 5 سال بعد نہیں ہونا چاہیے؟ عوام کو 5 سال بعد 2023 میں الیکشن ہو, اس پہ فیصلہ دے دیں گے عوام؟ اس حکومت کا ہر لمحہ پاکستان پہ بھاری ہے, اس کے عوام پہ بھاری ہے. کہ ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں؟ خاموش تماشائی بننا بڑا آسان ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ فرمائے گا احتجاج کریں, مگر اس احتجاج کا نتیجہ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ایک نتیجہ تو ہوتا ہے نا سر, آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی جمود کا نتیجہ ہمیشہ الیکشن ہوتا ہے. جب حکومت ناکام ہو جائے, وسط مدتی الیکشن چاہتے ہیں, یہ مدت پوری نہ کرے حکومت اور وسط مدتی الیکشن ہو, یہ چاہتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی, اور حل کوئی مجھے نظر نہیں آتا. بھائی صاحب, اس کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ وہ میجورٹی لوز کر جائیں اسمبلی میں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ میجورٹی ہی متنازع ہے, ہم نے اس میجورٹی کو چلایا. کیا کریں؟ مطلب یہ کہ پھر پارلیمنٹ کے باہر فیصلہ ہو, حکومت کے اقتدار کا ختم کرنے کا پارلیمنٹ پہ فیصلہ نہ ہو. جمہوری عمل سڑک پہ بھی ہوتا ہے, سڑک بھی جمہوری عمل کا حصہ ہوتی ہے. یعنی کہ سڑکوں سے اتنا پریشر کیا جائے کہ حکومت جانے پہ مجبور ہو جائے. ظاہر ہے کہ پھر حکومت خود تو نہیں جائے گی, پھر فوج آ کے اس کو نکالے. فوج نہیں نکالے گی, خود ہی حکومت جائے گی. جب حکومت خود چلی جائے گی, عوام کو دیکھتی ہے. مطلب یہ کہ وہ خود اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ دے دیں گے. مطلب پھر عمران خان کہیں گے بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ میں عوام کی اس پہ امیدوں پہ پورا نہیں اترا, تو ہم سب مل کے استعفیٰ دے دیتے ہیں. جی نہ دیں تو پھر اور انتشار ہوگا. پاکستان میں ایک سیاسی منظرنامے میں یہ نئی کروٹیں, اس پر ہم بات کریں گے. آج ہمیں اس سلسلے میں جوائن کر رہے ہیں, اپنا تجزیہ دیں گے جناب مشرف زیدی, پاکستان میں سینئر سیاسی امور کے تجزیہ کار بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب. پورا ماحول ابھی آپ کے سامنے ہے. جناب نواز شریف پوری قوت سے سیاست میں واپس آ چکے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہو گئے, اس کے بعد خود انہوں نے جو ایک نرم گوشہ رکھا ہوا تھا, یا وہ سیاست کے منظر سے بالکل غائب ہو گئے تھے, پوری کیفیت پچھلے 4-5 دن کے اندر 6 دن میں بدل گئی ہے. جی کامران صاحب, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی زیادہ بدلی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ جو بیانیہ اس وقت نواز شریف پیش کر رہے ہیں وہ 1999 اور 2007 کے درمیان جو ہے اکثر انہوں نے پیش کیا, اور پھر 2013 میں کافی نرم گوشہ جس طرح آپ نے فرمایا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن 2014 کے اختتام تک جو ہے, جب دھرنا سارا ہو چکا تھا اور جو شکایتیں میاں صاحب جن کا آج بھی انہوں نے تذکرہ کیا, جو شاید ہم ٹی وی پہ تو نہ کر سکیں, لیکن جو شکایات تھیں ان کی بنا پہ جو کشمکش تھی ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, وہ پھر جو ہے شروع ہو گئی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نیا یا کوئی بہت ہی منفرد قسم کا بیانیہ وہ پیش کر رہے ہیں. یہ ان کا بیانیہ مور اور لیس mid 90s, certainly 99 کے بعد, اور جب بھی ان کا قوت سے, طاقت سے, کرسی سے علیحدگی جو ہے وہ زیادہ دیر کی ہو جاتی ہے, تو ظاہری بات ہے ان کو جو ہے یہ کیا اثرات ہوں گے مشرف زیدی صاحب اس کے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے؟ کیونکہ یہ 5 دن پہلے تک تو جناب نواز شریف نہیں تھے بالکل ایکٹیو, اور ایک مضبوط انداز سے یا ایک مستحکم انداز سے پی ایم ایل این کو اور اپوزیشن کو شہباز شریف کی شکل میں لیڈر ملا ہوا تھا, جس سے کانفرنٹیشن کی کوئی بڑی فضا نہیں تھی. لیکن یہ پچھلے اتوار کو ڈرامائی تبدیلی آئی اس پوری صورتحال میں. مگر دراصل اپوزیشن کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کے اوور آل سیاسی منظرنامے پہ؟ اس نئے جو فیکٹر ہے اس وقت, جس انداز سے وہ سامنے آئے, اس کا کیا اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کامران صاحب, مجھے لگتا ہے کہ دونوں جو پولز ہیں پاکستانی سیاست کے, ایک سائڈ پر عمران خان اور ان کے چاہنے والے, ان کے سپورٹرز, ظاہری بات ہے اس میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس کا ایک طرح سے ساتھی ہیں, ایمپتھی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور دوسرے سائڈ پہ نواز شریف, دیگر اور اپوزیشن جماعتیں, اور وہ لوگ جو بہت زیادہ نالا یا ناراض ہیں. کچھ جو ہے ان کی جو ناراضگیاں ہیں وہ بالکل لیجٹمیٹ ہیں, اور ان کی آوازیں سننا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اور ویسے بھی پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی میرے نظریے میں. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جو شہباز شریف کی سوچ ہے یا کئی لوگوں کی, میری اپنی شاید خود بھی, کہ انتشار کے بجائے ایک جو ہے چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ چاہے وہ عمران خان ہوں جس طرح وہ کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا نواز شریف یا اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا جو پھر سے
ایک سختگی آئی ہے نواز شریف کے بیانیے میں، یا جو مولانا فضل الرحمان جس طرح بات کر رہے ہیں، تو یہ اپیل جو ہے وہ اپنے ہارڈ کور سپورٹرز کو کر رہے ہیں. وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کھڑے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب جب ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اپوزیشن آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہے؟ اس اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک ساتھ ہیں. آج خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں مانتے آصف زرداری پہ، اپنی پارٹی کو بڑا پلیڈ کر رہے ہیں کہ خدا را ان پہ اعتماد نہ کریں. اعتزاز احسن وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کو کہ آپ نواز شریف پہ نہ کریں. اور پھر اسی دوران جیسے ہی پی ڈی ایم بنی ہے اور نواز شریف ایکٹیو ہوئے ہیں، بڑے مزے کی بات ہے کہ بلاول اچانک دبئی چلے گئے ہیں. ان کے دوست کہتے ہیں وہ وہاں چل کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد واپس آئیں گے. یہاں شہباز شریف اس دوران گرفتار ہو گئے، تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اپوزیشن کتنی جڑی ہوئی ہے آپس میں؟ یہ اپوزیشن کامران صاحب اتنی ہی جڑی ہوئی ہے جتنا عمران خان کا کابینہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرے خیال ہے یہ سیاست میں بڑی نارمل چیز ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی. ہم تو ابھی اپوزیشن جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن پی ایم ایل نون میں بھی کم از کم دو بہت مختلف قسم کی سوچیں جو ہے پائی جاتی ہیں. بڑا اچھا ہے، میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ شہباز شریف، اور میرا خیال ہے وہ کبھی اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ جتنا بھی ڈس ایگری کریں. لیکن پارٹی میں دیگر جو ہے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز شریف کی ونگ ہے پارٹی کی وہ ڈسٹرکشن کی طرف لے جائے گی. بہت شکریہ جناب مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے.